جو اکیلا و یکتا ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے، ان گنت اور لاتعداد درود و سلام ہوں امام کائنات، ہادی کائنات اور محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ لیکن پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک مجھے ایک معلم، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تعلیم کا عام طور پر جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے سکھانا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لفظ تعلیم بڑا وسیع ہے۔ صرف اس کا یہی مطلب نہیں کہ بس معلومات پہنچا دی جائیں، آگاہی دے دی جائے، پہچان کروا دی جائے۔ یہ تعلیم کا ایک محدود اور چھوٹا مطلب ہے، جبکہ تعلیم میں معلومات پہنچانا، آگاہی دینا یہ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوچ میں اچھی تبدیلی لانا، مثبت سوچ پیدا کرنا، اور پھر اس کے مطابق کردار اور رویے کو اپنانا، یہ ساری چیزیں تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ پڑھتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا بے شک مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا، تو اس وقت یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ کیا مطلب کہ لوگوں کو علم دینے والا، آگاہی دینے والا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح پہچان کروانے والا، آخرت کی صحیح پہچان کروانے والا، اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہی دینے والا، درست اخلاق اور کردار اور رویے سکھانے والا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کہ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی دینے والا بنا کر بھیجا گیا، اللہ کی پہچان کروانے والا بنا کر بھیجا گیا، صحیح اخلاق سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، آخرت جس کا وہ انکار کرنے والے تھے اس کی پہچان کروا کر اس کا یقین دلوانے والا بنا کر بھیجا گیا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تعلیم میں شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ڈائریکٹ دی صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے شاگرد ہیں۔ تو کوئی بھی استاد ہے، معلم ہے، اس کی جو کارکردگی ہے نا وہ اس کے طلبہ سے پہچانی جاتی ہے۔ کیوں نہیں؟ جتنا مرضی لائق فائق ہو، عام جو دنیا کا اصول ہے، استاد کے پاس جتنا مرضی علم ہو، اگر وہ بچوں کو قائل نہیں کر پاتا، لوگوں کو، یا جو بھی اس کے طلبہ ہیں، ظاہر ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے معلم ہیں نا، ساری کائنات کے رسول ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب آپ کے شاگرد ہیں۔ تو ان کی لیول پر ان کو سمجھا کر قائل کرنا، پھر ان کو آگاہی دینا، پھر ان میں تبدیلی لانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ کے طلبہ اس معیار پر اتر آئے کہ لوگوں کے لیے وہ ماڈل بن گئے، ایماندار ہونے کا ماڈل، اسوہ اور نمونہ بن گئے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے نا مدنی دور کے بالکل ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئی، بالکل مدنی دور کا آغاز ہے جب نازل ہوئی۔ تو ظاہر ہے اب اس کا ترجمہ سنیں آیت کا، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے، آمن تم جمع کا صیغہ ہے، آمن تما آمن تم، یعنی اے صحابہ کرام
اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور شاگردوں، جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح یہ دوسرے لوگ منافقین یا اور جو کافر ہیں وہ ایمان لائیں، پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بڑی ترجمے پہ غور کریں تو بات بڑی آسان ہے، واضح ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس نہج تک کر دی تھی، یا تربیت کر کے وہ اس مقام پر ان کو پہنچا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے ماڈل بن گئے۔ اسی لیے تو قرآن ہے نا، اب یہ قرآن نے دیکھیں، یہاں سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے اور صحابہ کرام کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے استاذ اور معلم ہیں۔ ہمارے ہاں ادھر چونکہ میرا بھی تعلیم سے تعلق ہے، جب ہماری ACR یا ریکارڈ لکھا جاتا ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمارے نبی تو بے مثل ہے نا سمجھانے کے لیے، تو دیکھتے ہیں جی بچے کتنے فیصد پاس، 100%۔ اچھا استاذ وہی ہوتا ہے نا جس کا رزلٹ 100%، 100 طالب علم ہے تو 100 ہی پاس ہیں۔ تو اللہ کے نبی سب سے بڑے معلم ہیں، استاد ہیں، تو آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں پھر وہ بھی پاس ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تمس النار رجل اور مسلم رآنی، لا تمس النار رجل رآنی مسلما، جس شخص نے مجھے اسلام کی حالت میں دیکھا، اسلام پر پکا رہا، اس کو آگ نہیں چھوئی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ قابل عمل نہیں تھی، صرف وہ خود ہی ان پر عمل کر سکتے تھے، نہیں، صحابہ کرام کو جب تیار کیا اور وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ان کو ماڈل قرار دیا گیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی تعلیمات عین فطری ہیں جی، یہ ایسی تعلیمات نہیں کہ جن پر لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو ماڈل قرار دینا یہ اس بات کی سب کا ثبوت ہے کہ اسلام واقعی دین فطرت ہے، قرآن کریم کی تعلیمات قابل عمل ہیں، صحابہ کرام نے اپنے کرداروں کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لیا تھا، اسی لیے وہ اسوہ اور ماڈل قرار پائے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کا دفاع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ جی بار بار صحابہ کرام کی سیرتیں بیان کرتے ہیں، ہے نا، عظمت صحابہ کا موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ بھائی جب قرآن نے ان کو ماڈل قرار دیا ہے تو پھر ضروری ہے نا ان کو پڑھیں، ان کے ایمان کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، انہوں نے کس طرح قرآن اسلام کے پھیلانے کے لیے قربانیاں دی، پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان بھی بڑھے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں۔ صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے کہ منافقین نے جب ان کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ پہلے پارے کا سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، ترجمہ پڑھ لیں، غور کریں، بات واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے، یہاں منافقوں کا ذکر ہے، پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں خالص اور سچے ایمانداروں کا ذکر ہے، ساتھ ان کا ریوارڈ کہ وہ کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، اس سے جو اگلی آیتیں 6 اور 7 نمبر سورہ بقرہ کی، اس سے جو دوسرا رکوع ہے نا مکمل آگے وَمِنَ النَّاسِ سے لے کے پورا رکوع وہ منافقین کا ذکر ہے۔ اب ان کی خامیاں بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ تعالیٰ ان کی خامی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ساتھ صحابہ کرام کی شان میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائے، تو منافق کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، بے شک یہ منافقین ہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔
الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، ال جو ہے وہ تخصیص کے معنی میں، خاص کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف معاذ اللہ ایمان لائے؟ صحابہ کرام کو بیوقوف کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے گھر بار بیوی بچے ہر چیز اللہ کے نبی پہ لوٹا دی تھی، ہیں قربان کر دی تھی، تو وہ تو دنیا کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ سب سے اہم چیز ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول تھے، تو اس چیز کو منافقین بیوقوفی قرار دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خبردار یہ منافق جو اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، یہ منافق ہی بیوقوف ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی نہیں۔ لیکن یہی سورہ بقرہ ہے، دوسرے پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوگا۔ شروع اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر تبدیل ہوا، خانہ کعبہ اور مسجد حرام اس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ جب یہ قبلہ تبدیل ہوا نا تو ظاہر ہے پہلے تو یہودی بھی خوش تھے کہ چلو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے، منافقین بھی تھے، لیکن جو ہی یہ حکم ملا قبلہ تبدیل ہوا تو پھر منافقین نے جذبی شروع کر دی، لے تو لال۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور ہم نے اس قبلے کو جس پر ہے نبی آپ تھے ان کے لیے آزمائش بنا دی تاکہ ہم دیکھیں کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں پر واپس پھر جاتا ہے۔ تو جب حکم تحویل قبلہ کا نازل ہوا تو منافقین نے لیت و لال کیا، تو صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ اور مسجد ذوالقبلتین مشہور ہے، دو قبلوں والی مسجد، یہ ہوتی ہے نا تربیت جو صحابہ کرام کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نماز میں تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا، اور ابھی بالکل ریسنٹ ہی وہ قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نازل ہوا تھا، اور اس نے خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں، اب تو خانہ کعبہ قبلہ بن گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تاخیر کی ماننے میں؟ نہیں نا، فوراً نماز کی حالت میں ہی، یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ نماز میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیت المقدس کی بجائے اپنے چہروں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا کردار ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں، ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے نا تو کوئی دوست بتا بھی تو ہم کہتے ہیں یار دعا کرو اللہ منو توفیق دے میں دور کرنا ہے، اختیار کرتے کرتے کتنی دیر ہمیں لگ جاتی ہے۔ تو وہ تو جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم آتا تھا فوراً عمل کر دیتے۔ بڑی مثالیں سورہ آل عمران چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز جس سے محبت کرتے ہو اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا پیمانہ اور معیار تھا نیکی کے حصول کا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی اس پر یہ قابل عمل آیت نہیں تھی، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ اسی وقت ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ جو ان کو بڑا پیارا تھا، آ گئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ باغ پیارا ہے، محبوب ترین ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو یہ تربیت تھی، یہ ذہن سازی تھی نا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔
مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا، ذہن ایسا بنا دیا کہ سب سے اہم چیز اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور محبت ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت ہے کہ جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا تھا فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے کہا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ تو یہ عظمت صحابہ، اور آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تین حکم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تین حکم، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کرتے رہیں۔ کیا مطلب؟ کمی کوتاہی ہو تو صحابہ کرام سے درگزر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی چیز فَاعْفُ عَنْهُمْ، دوسرا حکم وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرنی ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے دیکھیں اللہ اپنے پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ظاہر ہے صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی تسکین کا سبب ہے کہ نہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11واں پارہ ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ جب یہ مال لاتے ہیں نا تو آپ ان سے مال لے لیا کریں، اللہ کے نام پر مال لے کر آتے ہیں تو ان سے لے لیں، صدقہ ان سے لے لیں غرباء کے لیے یا دوسرے معاملات چلانے کے لیے، کیونکہ اس سے یہ پاک ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ، صحابہ کرام تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے بار بار، کسی کو کوئی پریشانی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کافرہ تھی، کہا اللہ کے نبی عرض کی، اللہ کے نبی دعا کریں کہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ تو صحابہ کرام تو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تیسرا حکم معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وحی کی بنیاد پر تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہوتا تھا، اس کے باوجود مشورہ لینے کا کہا اور آپ نے قبول بھی کیے۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے، لیکن مشورے کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں تو پھر بہتری ہے۔ کہتے ہیں ایک ایک اور دو 11، جتنے مائنڈ زیادہ ہوں، دماغ سوچ زیادہ لوگوں کی ہو اتنی بہتری ہے، لیکن اس میں تعصب نہ ہو، ہٹ درمی نہ ہو، میں کا مسئلہ نہ بنے۔ دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ تو یہ چیز ہے نا کہ مشاورت میں جو مشورہ ہے اس کو دیکھا جائے، شخصیت کو نہ دیکھا جائے کہ چیز کون سی بہتر ہے، پھر ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ہے کہ اللہ نے تین حکم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ان سے درگزر کرتے رہو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو، معاملات میں ان صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہو، ٹھیک ہے، ان کو دعا دیا کرو، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو سکونت حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، ایک ڈھارس ملتی ہے۔ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں
جب وہ مصر سے نکلے نا، یعنی کتب تفاسیر میں اس آیت کی فَقُلْ نَذْهَبَا، انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ان آیتوں کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا، دریا جو ہے اس میں سے رستے بنے، وہ میدان تی میں چلے گئے، پھر حکم ہوا کہ تم فلسطین میں جو قوم عمالقہ آباد ہے اس پر اٹیک کرو، تاکہ بیت المقدس جو ہے ان کو ان کے قبضے سے جو ہے نا چھڑوا کے جو ہے نا خود وہاں پر جو ان کی تعلیمات تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، ان کے مطابق صحیح عبادت کرو۔ اب جو عمالقہ قوم تھی وہ قوم عاد میں سے، کہتے ہیں ان کی نسل میں سے تھے، بڑے جوان اور طاقتور تھے۔ جب حکم نازل ہوا نا تو پھر بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے شاگرد تھے، اور جنہوں نے اللہ کی طاقت اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے تھے، انہوں نے دیکھا تھا وہ لاٹھی سانپ بن رہی ہے، انہوں نے دیکھا ہوا تھا نا معجزہ۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام گریبان میں سے ہاتھ نکالتے تھے، وہ ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ بنتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں ان کے لیے رستے بنے، فرعون کو غرق کر دیا گیا، پھر من سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، پھر ان کے لیے بادلوں کے سائبان کیے گئے۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے فلسطین وہ نہیں گئے، یروشلم نہیں گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ قرآن ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے خلاف صحابہ کرام کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، تو پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا تھا اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے ساتھ چلیں گے، جہاں آپ کہتے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ حضرات تھے جن کی اللہ کے نبی نے تربیت کی، جن پہ اللہ کا فضل یہ تھا کہ وہ تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اقبال نے صحابہ کرام کی بھی بڑی شان بیان کی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، صحرا نشین تھے لیکن بے مثال ہو گئے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ بڑے قرآن کریم میں بڑے واقعات اور آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کی شان بازی ہوتی ہے۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے کہ یہاں تو شہید ہو جائیں گے، یہاں پھر عثمان کا بدلہ لیں گے اور شہید ہو جائیں گے یا فاتح قرار پائیں گے، ایک یعنی دو ہی راستے، یا شہادت یا فتح، ایسے نہیں جانا۔ اب اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور وہ بیعت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں بیان کی، اور اس میں دیکھیں الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ کتنی شان ہے جی۔ اور آگے دیکھیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم اس پہ غور نہیں کر سکتے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں عقل نہیں دوڑانی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، اس کی شان کے مطابق مطلب ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت تو ظاہر ہو رہی ہے نا، کہ اے نبی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے در حقیقت اللہ کی بیعت کی، اور ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اسی سورہ فتح میں آگے پھر جب یہ بیعت کا مرحلہ مکمل ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. قرآن کریم کے کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے. اور یہ تو صلح حدیبیہ کا موقع ہے نا جس پہ یہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیعت کی. اور سورہ توبہ میں علی الاطلاق ہے سب صحابہ کے لیے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور پہلے جو سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا اتباع کرنے والے ہیں، ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور یہی حقیقی کامیابی ہے. سورہ بینہ کی آخری آیتیں اس میں بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے یہ مخلوق کے بہترین افراد ہیں. اس وقت تو صحابہ کرام ایمان لائے تھے نا، انہی کے لیے پھر جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی وہ اپنے یعنی ایمان کے لحاظ سے اس صف میں شامل ہو جائے گا. باقی صحابہ کرام کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا. کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی نے ایک مد 2.5 کلو کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی ہے تو وہ اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دی، ان کے نصیبے میں آ گئیں. تو جب ان کے جو طریقے پہ چلے گا ان کی صف میں تو آئے گا، لیکن جو صحابہ کا مقام ہے وہ ان کے لیے خاص ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا نا کہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا کتنا بنتا ہے، بہت وافر ہے. اور ایک مد کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے جو صحابی نے دی ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر البریہ، بہترین خلائق میں سے بہترین قرار دیا. دیکھیں نا پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سب سے افضل گھرانہ، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو دے دیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے بہترین دور ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سب اصحاب سے بہترین اعلیٰ اور افضل ہیں دوسرے انبیاء کے. اور اسی طرح اللہ کے پیارے نبی کی آخری امت ساری امتوں سے افضل ہے. تو یہ اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے یہ بہترین ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں جی جنگ صفین میں 90,000 صحابہ کرام جو آپس میں قتل ہوئے، وہ تاریخی بات ہے، قرآن سے ٹکراتی ہے. چھوٹی موٹی یہ میری رائے ہے قرآن کی روشنی میں، آگے آپ کی مرضی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے نا وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی جنگیں ہوں؟ وہ جھڑپیں ہیں چھوٹی موٹی جو اختلاف رائے صلح کرواتے وقت کبھی کوئی ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شرارتی، جیسے منافق تھے عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے، وہ جھڑپیں ہوئی تھیں. یہ بڑے پیمانے پہ جو جنگیں بیان کی جاتی ہیں نا وہ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح درست نہیں لگتا. کیونکہ قرآن جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احباب ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں
رحم دل ہیں۔ جب قرآن انہیں کہہ رہا ہے آپس میں رحم دل ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپس میں وہ اتنی بڑی لڑائیاں اور قتل و غارت ہو؟ اقبال نے بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ان کا تو عالم، ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ جنگ میں اگر وہ خود پیاسا ہے صحابی تو دوسرے زخمی کو وہ پانی بھیج رہا ہے۔ ان میں تو ایثار اور قربانی کی وہ مثالیں ہیں جو تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحابہ کرام کی ایمان کی مثالیں دیکھ لیں، ان کے اخلاق کی کیفیات دیکھ لیں، ان کے کردار کو دیکھ لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ہی ایسی کر دی تھی کہ اخلاق ان کے ایسے ہو گئے کہ وہ بھی بے مثال تھے صحابہ کرام کو، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کر دوں۔ تو مکارم اخلاق کو پورا کرنا صرف آپ کی اپنی ذات تلک نہیں تھا، آپ معلم تھے، آپ نے مکارم اخلاق آگے لوگوں کو سکھانے تھے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو سکھائے، وہ جو ذات کے لیے بدلے لیتے تھے اب ذات کے لیے لڑائیاں انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ طاقتور کی تعریف ان کے ہاں بدل گئی۔ پہلے طاقتور کون تھا؟ جو دشمن کو پچھاڑ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو کر لے، سوچ بدل دی۔ تو ایسے ہوا نا کئی واقع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن ان کے جو ہے نا بالکل قابو میں تھا، اس نے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی رضی یعنی اس نے تھوکنے کی کوشش کی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ اب میرا غصہ شامل ہو گیا ہے۔ تو ہے کہ نہیں، ذات کے لیے بدلے نہیں، معاف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، بیٹی پہ جھوٹا الزام لگایا مصطح نے، اللہ نے سچائی کے لیے قرآن اتار دیا، گواہیاں دے دیں کہ امی عائشہ صدیقہ کائنات ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مصطح کو معاف کر دیا، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا تعاون بحال کر دیا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، استاد معلم۔ اور تعلیم کا مطلب صرف یہی نہیں کہ معلومات پہنچانا، تعلیم کا مطلب ہے معلومات پہنچا کے اخلاق، کردار، رویوں اور سوچ کو درست کرنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، صحابہ کرام کو درست توحید کی معلومات پہنچائیں، آخرت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں معلومات پہنچائیں، پھر ان کے کردار درست ہوئے، ان کے اخلاق درست ہوئے، اور اس پائے کو ان کے کردار پہنچ کے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو ماڈل قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور ان کا اخلاص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس قدر قابل تعریف ہے کہ جب منافقوں نے صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کیے تو اللہ نے خود جواب دے دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریفیں کی کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے فضل کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اخلاق میں بھی بہترین بن گئے، سوچ میں بھی بہترین ہو گئے، کردار میں بھی بہترین ہو گئے، اور پھر وہ توحید کا جھنڈا لے کے اٹھے تو پھر پوری دنیا میں انہوں نے اللہ کی توحید کا جھنڈا گاڑا۔ اور وہ وقت آیا کہ اقبال نے بھی کہا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ تو یہ حالات بنے کہ ایک صحابی گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے کے اگلے قدم سمندر میں تھے اس کے کنارے پہ، اور کہتا ہے یا اللہ اگر آگے بھی خشکی ہوتی تو تیری توحید کا جھنڈا گاڑ دیتا۔ حالات تو یہ ہونے چاہیے تھے، ان کی تعریفیں ہوتی، ان کو جو ہے نا وہ کریڈٹ دیے جاتے، فلاں علاقہ فلاں صحابی نے فتح کیا، فلاں نے کیا، کیونکہ میرے نبی نے ان کی تربیت کی۔ جب شاگرد اچھے کارنامے کرے تو کریڈٹ استاد کو بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن دکھ کی بات دشمن کامیاب ہو گیا، وہ دو جنگوں کو بار بار دہراتے ہیں، اتنی بڑی وہ بھی چھوٹے پیمانے کی جھڑپیں، ان کو بڑھا چڑھا کے باقی جو صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں
ان کو نہیں بتاتے۔ اللہ کے نبی نے تو تربیت ایسی کر دی تھی۔ آخری بات کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر عیسائی جو مد مقابل تھے ان میں سے ایک بوڑھا پادری آیا، ایک پیالہ لایا زہر کا، کہتا ہے تو کہتا ہے نا تو حق پہ ہے، دیکھو نا میرے نبی کی تربیت دیکھو، اللہ اکبر۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کی تاریخ میں اس جیسا جرنیل کوئی نہیں، اور یہ میرے نبی کی تربیت کے اثرات تھے، اللہ کا فضل تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات تھے۔ وہ بوڑھا پادری پیالہ لے کے آ گیا، اگر تو حق پہ ہے تو یہ پی جا، تو بچ گیا تو ہم سمجھیں کہ تو حق پہ ہے۔ جا کے اس نے پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ پیے گا نا پیالہ تو باطل ہوا تو جان چھوٹ جائے گی، باطل پہ ہوا تو خالد سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر یہ بچ گیا تو پھر سمجھ لو یہ حق پہ ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کی بات ہے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کا پیالہ پیا، بس پسینہ آیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ پہ ایمان تھا نا، کیا دعائیں کی، کس طرح خطاب کیے، تو وہ وہی جانتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں کو قتل کرنے کی بجائے اگر اس طرح یہ حق قبول کر لیں تو بہتر ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے رب سے سرگوشیاں کی ہیں، کی نا، کیونکہ ان کا تو ایمان کامل تھا، جیسے اللہ سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، یہ کیفیت تھی۔ کچھ بھی نہ ہوا، پھر بھی چند نوجوان ان کے لڑنا چاہتے تھے، تو پھر بوڑھے پادری نے سمجھایا کہ اس کا ایک قطرہ تم سارے پی لو نا تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچتا، جس زہر کا پورا پیالہ خالد نے پی لیا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان کی کیفیت یہ تھی، تو ان کا ایمان اللہ پہ دیکھیں کس قدر ہوا، اخلاق کیسے ہوئے۔ تو اسی لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کسی مولوی کے بارے میں نہیں فرمایا، کسی کے بارے میں نہیں کہا میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ اس کو اپنا لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جو اکیلا ہو یا